الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں، یہ ہے ہمارے پروگرام کا موضوع، اور اس تعلق سے الحمدللہ ہر ایپیسوڈ میں، ہر حلقے میں نیا سبب ہم الجھنوں کا بیان کرتے ہیں اور اس کا حل ہم اپنے شیخ محترم سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب ہم الجھنوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو الجھنوں کا ایک سبب ہم جوانی کو بھی پاتے ہیں، جو جوانی کا جنون ہے، اسی تعلق سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جوانی تو ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو زحمت کے طور پر کیسے بیان کر رہے ہیں، یہ الجھن کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس محفل میں ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے شیخ سے جاننا چاہیں گے، شیخ، جوانی کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جوانی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور آپ نے سوال کیا ہے کہ شریعت جوانی کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جی بالکل۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، پھر موت کی منزل۔ زندگی کے ان مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بات ہر شخص تسلیم کرتا ہے، ہر قانون تسلیم کرتا ہے، اور ہر مذہب تسلیم کرتا ہے، اور اسلام بھی جوانی کی اس اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ اہمیت ہمیں وہاں نظر آتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے روز کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کو 5 سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر شخص کو جواب دینا ہر پڑے گا۔ شخص کو جواب دینا پڑے گا۔ اس میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ جی، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، عمر کہاں خرچ کی۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کن کاموں میں گزارا، پھر مال کے سلسلے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ علم حاصل ہوا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس میں غور طلب بات ہے، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا گیا کہ عمر کو کہاں خرچ کیا۔ زندگی کے سارے مراحل آ گئے کہ نہیں؟ بالکل آگے، آگئے۔ بالکل آگے۔ اس کے بعد پیارے نبی کہہ رہے وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں۔ جوانی کے بارے میں عمر میں خود جوانی آ گئی، اور پھر الگ سے اس کا ذکر کہ خصوصاً جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو عمر ہے، عمر میں خصوصاً جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا اور کن کاموں میں خرچ کیا۔ تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت یہ مانتی ہے، یہ تسلیم کرتی ہے کہ جوانی زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ بے شک۔ تو کیوں شریعت جوانی کو اتنی اہمیت دیتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا اہم ہے؟ دیکھیے، جوانی کی جو اہمیت ہے یہ اس لیے ہے کہ جوانی انسان کی زندگی کا ایک انقلابی مرحلہ ہے۔ بالکل۔ جوانی میں انسانی خون بہت گرم ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے جوانی میں انسان کے پاس۔ جی۔ آپ دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، قرآنی واقعات کا مطالعہ کیجئے، دنیا کا کوئی بھی انقلاب ہو اس کے پیچھے آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ بالکل، بے شک۔ ہم بزرگوں کی اور بوڑھوں کی قدر کو نہیں گھٹا رہے ہیں، جی، ہم ایک حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا انقلاب، اس انقلاب کو برپا کرنے والی نسلیں نوجوانوں کی نسلیں ہیں۔ ہاں، ہمارے جو بزرگ، بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، ان کی فراست ہوتی ہے، ان کی عقل مندی، ان کے مشورے، ان کی رہنمائی ہوتی ہے،
ان کی رہنمائی میں نوجوان نسلیں کام کرتی ہیں. تو جوانی چونکہ زندگی کے اس اسٹیج پر اصل کردار ادا کرنے اور نبھانے کا مرحلہ ہے. بے شک. اور آپ دیکھیے قرآن مجید اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتا ہے. قرآن مجید اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے وہ کچھ لوگ موحد بندے اٹھ کھڑے ہوئے, وقت کی حکومت کے آگے چیلنج بن کر کھڑے ہو گئے, اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر سو گئے. 300-900 سال اللہ نے انہیں سلا دیا. جی. تو یہ لوگ جو اپنی سماج, سوسائٹی, حکومت وقت کے آگے چیلنج بن کر کھڑے ہوئے, قرآن جب ان کا واقعہ ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے انہم فتیتن, آمنو. وہ چند نوجوان تھے. قرآن اپنے اس اسلوب سے بتانا چاہتا ہے کہ یہ حوصلہ طوفانوں سے ٹکرا جانے کا, آندھیوں کے رخ کو موڑنے کا اور وقت کے چیلنجز کو فیس کرنے کا حوصلہ, یہ صرف نوجوان نسل میں ہوتا ہے اور جوانی کے خون میں ہوتا ہے. بالکل. اور بالکل یہی چیز آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, فرعون کے پاس پہنچے, دعوت دی فرعون کو, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرعون کی قوم جو قبطی قوم کہلاتی تھی وہ تو ایمان نہ لائی, فرعون بھی نہیں لایا, لیکن فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے ایمان لانے کی جرت کی. اور قرآن ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ, کہ موسیٰ پر ایمان لایا اگر کوئی قوم فرعون میں سے تو قوم فرعون کے چند نوجوان تھے. یہاں ذُرِّيَّةٌ بہت سارے مفسرین کا نوجوان کہا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے یہ ہمت کی, ایمان لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. ہاں, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ جو ہے حوصلہ صرف نوجوانوں کے پاس ہوتا ہے, اسی لیے شریعت نے جوانی کو اتنی اہمیت دی ہے. جی ہاں شیخ, کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوتی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ جوانی کی عبادت اتنی زیادہ کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا, اس میں آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان بھی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جی. جب اس کے دوست و احباب اور سارے نوجوان اپنی جوانیاں ضائع کر رہے تھے ادھر ادھر, یہ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی نمازوں میں, تلاوت میں, ذکر میں, والدین کی خدمت میں, قوم اور معاشرے کی خدمت میں, دین کی خدمت میں گزری. یقیناً جوانی کے سجدوں کی جو قیمت ہے وہ عمر کے کسی مرحلے کی عبادت کی نہیں. ایسا کیوں ہے جانتے ہیں؟ انسان کے پیچھے شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ جو لگتی ہیں وہ جوانی کے مرحلے میں, اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ نوجوان اگر بہک جائے, نوجوان اگر گمراہ ہو جائے تو پھر قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اور اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا یہ نوجوان نسل جو مغربی کلچر سے متاثر ہے, کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. جی ہاں, تو شیطان جانتا ہے کہ نوجوان کو گمراہ کرنے میں اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ نوجوان نسل کے بگڑنے سے پوری قوم بگڑتی ہے اور شیطان کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو شیطانی طاقتیں, ابلیسی طاقتیں انسان کے پیچھے سب سے زیادہ جوانی کے مرحلے میں لگتی ہیں. اور اسی وجہ سے اگر کوئی نوجوان ان ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں, رب کی بندگی میں لگانے میں کامیاب ہو جائے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سجدے بڑے قیمتی ہیں, یہ نمازیں بڑی قیمتی ہیں, اور یہ خدمت دین جو اس مرحلے میں ہوتی ہے بڑی قیمتی. کیونکہ عموماً دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد انسان کے پاس گناہ کرنے کے لیے طاقت ہی نہیں ہوتی ہے, تو اس عمر میں عبادت بھی اتنی زیادہ, بے شک عبادت تو ہر مرحلے میں مطلوب ہے, لیکن جب انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بچی, اس وقت اگر گناہ نہیں کرتا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ غیر منطقی چیز نہیں ہے. ہاں جی, دیکھیں بڑھاپے میں ویسے سبوں کو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے. بڑھاپے میں جی سبوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. زندگی کے اسٹیج پر اپنا جو اصلی رول ہے وہ ادا کرنے کے بعد جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اب تو نیک بن جاؤں, کم از کم اللہ کے پاس جو ہے میں کچھ تو توشہ آخرت لے جاؤں. بڑھاپے میں تو دیکھو ہر کوئی دیندار بنتا ہے, کوشش کرتا ہے,
لیکن اصل کمال اور اصل بندگی کا معیار یہ ہے کہ انسان جوانی میں جو ہے نیک بن کر دکھائے۔ شیخ، سیرت رسول کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے؟ سیرت رسول کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ جی، ان کے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ تھیں، جو جوہر پوشیدہ تھے، ان کی پرکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور وقت آنے پر پیارے نبی نوجوانوں کو یہ موقع عطا کرتے تھے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اندر پوشیدہ ان جواہر کو، ان صلاحیتوں کو نکھاریں۔ بے شک۔ اور اس کا سب سے بڑا جو عملی ثبوت سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہ جیش اسامہ میں دیکھیے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک سریہ ہوتا، سریہ موتا۔ جی، تو اس سریے میں اس کو شکست تو نہ کہیے مسلمانوں کی، رومی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں خود حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ایک لشکر ترتیب دیا ان رومیوں سے انتقام لینے کے لیے۔ تو اس لشکر کی کمانڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید بن حارثہ کے فرزند حضرت اسامہ کے حوالے کی۔ بے شک۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، اور ہم آپ کو بتا دیں اسامہ بن زید اس وقت بمشکل 17-18 سال کے نوجوان تھے، ماشاءاللہ۔ اور ان کی کمانڈنگ میں، ان کی ماتحتی میں کون لوگ تھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، جس فوج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ہوں اور اس کی کمانڈنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک 17-18 سال کے نوجوان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی، انہیں آگے بڑھانے اور زندگی کے سٹیج پر اپنا رول اور مؤثر کردار ادا کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ بے شک شیخ، انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ العزیز جوانی کے تعلق سے گفتگو کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے جوانوں کو کس طرح استعمال کیا، اسی تعلق سے ہمارے شیخ محترم گفتگو کر رہے تھے اور اسامہ کی مثال دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا میں جو مہم تھوڑی ادھوری رہ گئی تھی، اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے منتخب فرمایا تھا۔ اور بھی شیخ کچھ مثالیں ایسی جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی ہوں؟ ہاں جی، ملتی ہیں۔ جیسے غزوہ احد کا موقع دیکھیے۔ جی، غزوہ احد کا جب موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 3000 کی تعداد میں کفار کا لشکر آ رہا ہے، آپ نے مشورہ کیا کہ کیسے ان سے لڑا جائے۔ تو جو بڑے لوگ تھے ان کا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑایا جائے، ان کو مدینے تک آنے دیا جائے، اور جو نوجوان صحابہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کے لڑا جائے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے مشورے کو ترجیح دی۔ نوجوان صحابہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے آپ مشرکین کا سامنا کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے۔ تو اس طرح دیکھیے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لیکن جس زندگی کے اس سٹیج کو اتنی اہمیت حاصل ہے شیخ، وہ آج ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ کون کون سی شکلیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری جوانیاں اس شکل میں ضائع ہو رہی ہیں؟ واللہ یہ تو خون کے آنسو رلانے والی بات ہے۔ جی، آج جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ ہوٹلوں میں ضائع ہو رہی ہیں، جی، پارکوں میں ضائع ہو رہی ہیں، کھیل کے میدانوں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ نوجوان نسل نے کھیل کو بس مقصد زندگی بنا رکھا ہے۔ جی، ان کا جینا مرنا کھیل کے لیے، نہ تعلیم کی فکر، نہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی فکر، بس کھیل کھیل کھیل۔ غلط قسم کی صحبتوں میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ جی، غلط صحبتوں میں مبتلا نوجوان نسل کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ غلط عادتوں میں مبتلا ہو رہی نوجوان نسل۔
ड्रग्स के शेख आदि हो गए बीड़ी, बेइंतहा। सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये एक सिलसिला है शेख साहब। जी बिल्कुल। इब्तिदा होती है बीड़ी सिगरेट से, बीड़ी सिगरेट से मामला आगे बढ़ता है शराब तक, शराब से आगे बढ़ता है ड्रग्स तक। जी बिल्कुल। वालिदैन की जिंदगियों का सुकून ज़ाया हो रहा है इस नौजवान नस्ल की वजह से। बिल्कुल। होटलों में जवानियां ज़ाया हो रही हैं, कल्बों में ज़ाया हो रही हैं। क्लबों में ज़ाया हो रही हैं। आज आप देखेंगे नौजवानों का लाइफ स्टाइल है ये कि अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त और अहबाब के साथ होटलों में बैठकर रोजीना यौमिया घंटे घंटे गुजारना, ये लाइफ स्टाइल है। जी। और खुसूसन इशाबाद, माँ घर में मुंतजिर है कि बच्चा आया नहीं, और माँ वो है कि जब तक बच्चा खा नहीं लेता वो खुद भूखी रहती है। माँ मुंतजिर है, भूखी है कि बच्चा आया नहीं, और ये बच्चा है कि होटलों में बैठे अपने दोस्तों अहबाब के साथ गपशप कर रहा है। अकबर इलाहाबादी ने इसी कल्चर पर तनकीद करते हुए कहा था, हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा। जी। हुए इस कदर मुहज्जब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। आज जवानियां ज़ाया हो रही हैं औरत के फितने में, जी। लड़कियों के फितने में। लड़कियों के पीछे हमारे नौजवान पड़े हुए हैं। देखिए हर नौजवान को किसी ना किसी की जुल्फ का असीर बना हुआ है। जी जी बिल्कुल। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। जी बिल्कुल। जवानियां ज़ाया हो रही हैं, नौजवानी की उम्र का कीमती मरहला। और हम समझते हैं शेख साहब, नौजवान नस्ल में पाई जाने वाली इस बेसिमती की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी इस फिल्मी कल्चर पर आयद होती है। और आज अमलन हमारा नौजवान, उसके ख़यालात को पढ़िए, नौजवानों के उनके अफकार को पढ़िए, उनके जज्बात को पढ़िए। अमलन ज़िंदगी में हमारी नौजवान नस्ल आइडियल बना के चल रही तो किसे? फिल्म एक्टर्स को। जी। फिल्म एक्टर्स को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, ये स्टार हैं जो। बिल्कुल। इन नौजवानों से पूछिए ज़रा, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछिए, देखिए आपको कितने जवाब मिलते हैं। वही आप उससे किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में पूछिए, किसी फिल्मी अदाकार के बारे में पूछिए, पूरा बायोडाटा खोल के रख देगा। जी। ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारी नौजवान नस्लें, उनकी किताबें खोलिए, उनके दफ्तर, उनकी कापियाँ खोलिए, देखिए किसकी तस्वीरें रहती हैं। जी। उनके मोबाइल लीजिए आप, मोबाइल में जो है आप गैलरी में जाके चेक कीजिए किसकी तस्वीरें हैं, क्या रखा हुआ है। वल्लाह जवानियाँ ज़ाया हो रही हैं। उम्र का ये कीमती मरहला, जो कुछ करने का मरहला है, हम मायूसी की बात नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हम बिगड़े नौजवानों की बात कर रहे हैं, हमें हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में ऐसे नौजवान भी नज़र आते हैं जो जवानी के इस मरहले में कॉलेजों के माहौल में रहकर भी वो अपनी जवानी की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जवानी को बेदाग रखे हुए। वल्लाह ये बहुत बड़ा मुजाहदा है, बेशक ये बहुत बड़ा मुजाहदा है। ऐसे नौजवान भी बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जी, अक्सरियत है, सैलाब है जो, हाँ बिल्कुल, वो है उन नौजवानों की जिनकी जवानियाँ ज़ाया हो रही हैं। बेशक। तो शेख, इसकी इस्लाह की जो शक्लें हैं क्या हो सकती हैं, इसकी अमली तदाबीर क्या है, इनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है? नौजवानों की इस्लाह की अमली तदाबीर की बात अगर आप करते हैं तो देखिए, हमारे ख्याल में सबसे पहली चीज़ कि नौजवान को मुफीद कामों में मशगूल रखना चाहिए। जी। और ये मशगूल रखने का काम असातिज़ा का है और घर में वालिदैन का है। नौजवान को मशगूल रखा जाए अच्छे कामों में, मुफीद कामों में। वो अगर खाली रहेगा ना, तो जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का मस्कन होता है। जी बिल्कुल। तो हमारे ख्याल में नौजवान को मुफीद कामों में मशगूल रखा जाए। कोई भी मुफीद काम, वो भले से वो आखिरत में काम आने वाला काम हो, दुनिया में काम आने वाला काम हो। जी हाँ, मुफीद कामों में मशगूल रखा जाए, सबसे पहली चीज़। बिल्कुल। और दूसरी अमली तदबीर ये है कि नौजवान, हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, इनकी शादी में खामखा ताख़ीर ना की जाए, जल्द अज जल्द शादी करने की फ़िक्र करें वालिदैन। बेशक। हम ये समझते हैं कि मौजूदा बिगाड़ जो नौजवान नस्ल में पाया जाता है, उसका एक बुनियादी सबब वो ताख़ीर है जो वालिदैन की जानिब से अपने बच्चों की शादी में हो रही है। जिस माहौल में हम जी रहे हैं, यहाँ ज़माने की आंखों में हया ना रही। जी बिल्कुल। शर और फितना पूरी तरह से बेहिजाब हो चुका है।
عورت نعوذ باللہ پوری طرح سے برہنہ ہو چکی ہے۔ ایسے ماحول میں اخلاق، کردار اور جوانی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جیسے ہی شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ بالکل۔ دیکھیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے جانے مانے مفتی گزرے ہیں اور جن کو ساری دنیا یوں کہنا چاہیے وہ دنیا کے مفتی تھے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے یہ تاثر پیش کی بات لکھی ہے کہ کوئی بھی شخص جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے جاتا تھا تو شیخ بن باز علیہ السلام کے بعد سلام کلام کے بعد گھر کے حالات وغیرہ پوچھنے کے بعد پوچھتے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتا 2 4 5۔ پوچھتے کیا عمر ہے؟ وہ کہتا 16 17 18 سال کا۔ ابھی تک شادی نہیں کی تم نے؟ کہتے جو بھی جاتا شیخ کی خاص نصیحت ہوتی اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو، بچوں کی شادی جلدی کرو۔ والدین سے، ہمارے ناظرین میں جو والدین ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنے نوجوان بچوں کی بچیوں کی جوانیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان کی شادی میں تاخیر نہ کیجیے، للہ جلد از جلد شادیاں کیجیے۔ موجودہ ماحول اور موجودہ معاشرے میں جوانی کو بے داغ رکھنا اور جوانی کی حفاظت کرنا واقعی بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ جوانی کی حفاظت شادی سے ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ شادی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، نظروں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً شیخ، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جوانی کی عمر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں الہ العالمین تو انہیں ان کی عمر کی اس اہمیت کو جاننے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔